अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीका करना मुस्तहब है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अकीका ऐसे जानवर को कहते हैं जो नौ मौलूद बच्चे की तरफ से पैदाइश के 7वें रोज ज़िबा किया जाता है। साहब कामोस फरमाते हैं, और अकीका हीरे की ऊन को और उस बकरी को कहते हैं जो नौ मौलूद बच्चे की बाल मुंडाने के वक्त ज़िबा की जाती है। अलकामोस अलमुहित सफ़ा 839। हर बच्चे के वो बाल जो उसी वक्त उग आते हैं जब बच्चा अपनी माँ के पेट में ही होता है, ख्वाह वो इंसान का बच्चा हो या मवेशियों का। वो जानवर जिसे नौ मौलूद बच्चे की तरफ से पैदाइश के 7वें रोज उसके बाल मुंडाने के वक्त ज़िबा किया जाता है। मज़ीद तफसील के लिए देखिए अल-मुंजिद 569, तोहफतुल औज़ी जिल्द 5 सफ़ा 58, नीलुल औताज जिल्द 3 सफ़ा 398, अल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी अदिल्ला जिल्द 4 सफ़ा 2745। इब्न कद्दामा रहमहुल्लाह के नजदीक अकीका उस जानवर को कहते हैं जिसे नौ मौलूद बच्चे की तरफ से ज़िबा किया जाता है। अल-मुग़नी जिल्द 13 सफ़ा 393। इब्न असीर रहमहुल्लाह के नजदीक अकीका उस जानवर को कहते हैं जिसे नौ मौलूद बच्चे की तरफ से ज़िबा किया जाता है, और उन बालों को भी कहा जाता है जो बच्चे के सर पर उसकी माँ के पेट में ही निकल आते हैं। अल-निहाया जिल्द 3 सफ़ा 276 और 277। डिक्शनरी के लिहाज से अगर अकीके का मानी ये है तो जाहिर सी बात है कि जवान लोगों का अकीका कैसे हो सकता है, और इस पर कोई सही रिवायत मौजूद भी नहीं है। अकीका करना सुन्नत मौक़ता है और मुस्तहब अमल है, इसलिए जो शख्स इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि अपनी औलाद की तरफ से जरूर अकीका करे। इसके दलाइल ये हैं। हजरत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे के साथ अकीका लाजिम है। लिहाजा की तरफ से ये लाजिम लफ्ज़ से ब्रैकेट में लिया गया है समझाने के लिए। लिहाजा तुम उसकी तरफ से कुर्बानी करो और उससे तकलीफ दूर करो, यानी उसका सर मुंडाओ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5472, अबू दाऊद 2839, तिर्मिज़ी 1515, इब्न माजा 3164, अहमद जिल्द 4 सफ़ा 17, दारमी जिल्द 2 सफ़ा 81, हुमैदी 823, शरामानी अल-असाद जिल्द 1 सफ़ा 459, बैकी जिल्द 9 सफ़ा 299। हजरत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीका के इवज गिरवी होता है। पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसके बाल मुंडाए जाए। सही अबू दाऊद 2463, अबू दाऊद 2838 और तिर्मिज़ी 1522, इब्न माजा 3165, नसाई जिल्द 7 सफ़ा 166, इब्न जारूद 910, हाकिम जिल्द 4 सफ़ा 237, अहमद जिल्द 5 सफ़ा 17, दारमी जिल्द 2 सफ़ा 81, मुश्किल अल-आसार जिल्द 1 सफ़ा 453। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो और वो उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो जरूर कुर्बानी करे। हसन सही अबू दाऊद 2468, अबू दाऊद 2842 और अहमद जिल्द 2 सफ़ा 182, नसाई जिल्द 7 सफ़ा 162, मुश्किल अल-आसार जिल्द 1 सफ़ा 461, हाकिम जिल्द 4 सफ़ा 238। शौकानी रहमतुल्लाह के नजदीक हासिल यही है कि अकीका इस्लाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। सबलुल जगार जिल्द 3 सफ़ा 251। इब्न कद्दामा रहमतुल्लाह के नजदीक और अकीका सुन्नत है। आम अहले इल्म जिनमें हजरत इब्न अब्बास, हजरत इब्न उमर, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, फुक़हा ताबईन और अइम्माए अमसार शामिल हैं का यही कौल है, मगर असहाबुल राय ने कहा है कि अकीका सुन्नत नहीं है बल्कि जाहिलियत का काम है। देखिए अल-मुग़नी जिल्द 13 सफ़ा 393। इब्न जबरीन का मौक़िफ़ यह है कि अकीका ऐसी कुर्बानी को कहते हैं जो नौ मौलूद बच्चे की तरफ से ज़िबा की जाती है
اور یہ سنت موقتہ ہے، بعض علماء کے خیال میں واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، پیدائش کے 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، لیکن یہ حدیث محض اس کی تاکید کا فائدہ دیتی ہے اور اصل عدم وجوب ہی ہے۔ دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 324۔ ابن عثیمین رحم اللہ کا موقع یہ ہے کہ عقیقہ کے سنت یا واجب ہونے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک یہ سنت موقتہ ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 324۔ عقیقہ کے فرض یا سنت ہونے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ حسن بصری اہل ظاہر ان کا موقف ہے کہ عقیقہ کرنا فرض ہے۔ کس کا؟ حسن بصری رحم اللہ کا اور اہل ظاہر کا۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ عقیقہ کرنا تو فرض ہے نہ سنت، یعنی نہ فرض ہے نہ سنت ہے، بلکہ فقط مباح اور جائز ہے۔ اس کا حوالہ آپ نوٹ کریے، نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 499 اور البدایہ والثناء جلد 5 صفحہ 69، الشرح الکبیر جلد 2 صفحہ 126، القوانین الفقی صفحہ 199، مغنی المحتاج جلد 4 صفحہ 293، المہذب جلد 1 صفحہ 241، المغنی جلد 8 صفحہ 645، ہدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 448، المجموعہ جلد 8۔ عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، جسے پیدائش کے 7ویں روز قربان کیا جائے گا۔ اس دن نام رکھا جائے گا اور بچے کا سر منڈوایا جائے گا۔ دلیل حضرت ام زکبیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کی جائے۔ بکری کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر بھیڑ کا بھی حوالہ دوں گا۔ حوالہ نوٹ کریں، صحیح ابو داؤد 2458، ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ 390، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2834، نسائی جلد 7 صفحہ 165، دارمی جلد 2 صفحہ 81، ابن حبان 1060، الموارد احمد جلد 6 صفحہ 381، حمیدی جلد 1 صفحہ 167، عبدالرزاق 7953، بیہقی جلد 9 صفحہ 310۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کرو۔ احمد جلد 6 صفحہ 381، نسائی جلد 7 صفحہ 165، ترمذی 1516، ابن حبان 1059، الموارد حاکم جلد 4 صفحہ 237، دارقطنی جلد 4 صفحہ 270، بیہقی جلد 9 صفحہ 301، شرح السنہ جلد 11 صفحہ 265۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے۔ ملی نا دلیل؟ پہلی 2 حدیثوں میں بکری مذکر اور مؤنث دونوں، دوسری حدیث میں دمبا مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ دونوں۔ اس کا حوالہ نوٹ کریے، صحیح نسائی 3935، نسائی 4224، ارواء الغلیل 1164۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری بطور عقیقہ قربان کیا جائے۔ مصنف عبدالرزاق 24236، کتاب العقیقہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال منڈوائے جائے۔ صحیح ابو داؤد 2463، ابو داؤد 2838، ترمذی 1522، ابن ماجہ 3165، نسائی جلد 7 صفحہ 166، ابن جارود 910، حاکم جلد 4 صفحہ 237، احمد جلد 5 صفحہ 17، دارمی جلد 2 صفحہ 81، مشکل الاثار جلد 1 صفحہ 403۔
اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرتے۔ دلیل، جب بچے کا سر منڈایا جائے تو اس کے سر سے اترنے والے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا مشروع ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے بکری کے ساتھ عقیقہ کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس کا سر منڈواؤ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ حسن ارواء الغلیل 1175، ترمذی 1519، کتاب الزاہد۔ اور اسی معنی کی حدیث مسند احمد جلد 6 صفحہ 390 اور سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 304 میں بھی شیخ محمد سجی حسن حلاق نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ التعلیق علی السبل الجزار جلد 3 صفحہ 252۔ شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ کی تابع اشیاء میں سے بچے کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دینا بھی ہے۔ السبل الجزار جلد 3 صفحہ 252 یہ ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور اگر کوئی بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دے تو بہتر ہے۔ المغنی جلد 13 صفحہ 397۔ سید سابق رحمہ اللہ کے نزدیک سنت سے یہ بھی ہے کہ بچے کے لیے اچھا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال منڈائے جائیں اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے اگر میسر ہو۔ فقہ السنہ جلد 3 صفحہ 199۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عقیقہ کی طاقت نہ ہو تو حسب اطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ التغابن آیت نمبر 16 اور اس کے بعد والی آیت جو آ رہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اور آگے آنے والی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286، یہ بھی وہی ہے، اے ہمارے رب ہم پر اس قدر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تم میں طاقت ہو اس پر عمل کرو۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 324۔ اور یہ حدیث جو ابھی آخری میں سنایا ہوں استطاعت والی، وہ ہے مسلم شریف 1337، نسائی جلد 5 صفحہ 110 اور 111۔ شیخ عثیمین کا موقف یہ ہے، ان کا فتویٰ، اگر انسان اپنی اولاد کی پیدائش کے وقت فقیر ہو تو اس پر عقیقہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ عاجز ہے اور عاجز ہونے کی وجہ سے عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 326۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عقیقہ میں اونٹ اور گائے کی قربانی درست ہے؟ احادیث میں عقیقہ کے لیے جن جانوروں کی قربانی کا ذکر ملتا ہے وہ بکری اور دمبا ہے، جیسا کہ ان احادیث میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت ام زکبیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کی جائے۔ حوالہ پہلے دے چکا ہوں۔ عمرو بن شعیب ان ابیا ان جدہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کر دے۔ اس کا بھی حوالہ دے چکا ہوں پچھلے میسج میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے۔ اس کا بھی حوالہ سب سے پہلے والے میسج میں دے چکا ہوں، ان ساری حدیثوں کا حوالہ۔ اور ان روایات سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لیے صرف بکری اور دمبے کا ہی ذکر کیا ہے، اس لیے صرف یہی جانور ذبح کرنے چاہیے۔ البتہ بعض علماء نے عقیقہ کے لیے اونٹ اور گائے کی قربانی کو بھی درست قرار دیا ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، اور جمہور گائے اور بکری کو عقیقہ کے لیے کافی قرار دیتے ہیں۔ نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 506۔ اور ڈاکٹر وہبہ زہیلی نقل فرماتے ہیں کہ عقیقہ بھی قربانی کی طرح انعام یعنی اونٹ، گائے اور
भेड़ बकरियों से किया जा सकता है और ये भी कहा गया है कि गाय और ऊंट से अकीका नहीं किया जाएगा। अल-फिक़्ह अल-इस्लामी जिल्द 3 सफ़ा 637। जिन हजरत ने अकीका के लिए ऊंट और गाय की कुर्बानी को भी जायज कहा है, उनकी दलील हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी वो रिवायत है जिसमें ये लफ्ज़ आया है कि बच्चे की तरफ से ऊंट, गाय और बकरी से अकीका किया जा सकता है, लेकिन वो रिवायत साबित नहीं है। देखिए तबरानी सगीर जिल्द 1 सफ़ा 84, फताहुल बारी जिल्द 11 सफ़ा 11। इमाम हैसमी फरमाते हैं कि इसकी सनद में साद बिन अल-यसा रावी कज़्ज़ाब है। मजमा अल-ज़वाइद जिल्द 4 सफ़ा 61 में आप देख सकते हो। लिहाजा साबित हुआ कि सही अहादीस में सिर्फ बकरी और दुम्बा ज़िबा करने का जिक्र मिलता है, इसलिए अकीका में सिर्फ इन्हीं को कुर्बान किया जाए। जाने से पहले एक काम जरूर करें, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ जरूर करें।